السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں سورۃ البقرہ کی 272 نمبر آیت پڑھی تھی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اور اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی قرآن مجید کو آپ سیکھیں، اس کے ساتھ ایک قرآن مجید کا ترجمے والا قرآن وہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ جتنا آپ یہاں سے سبق ملے آپ کو یوٹیوب سے، میرے چینل سے، آپ لازماً سادہ قرآن جو کہ ترجمہ صرف لکھا ہو اس کو بھی آپ لازماً پڑھیں، قرآن مجید کے معانی کو بھی سمجھیں۔ قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ اس پہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے۔ تو جو حقوق ہیں قرآن مجید کے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، جو ہم کر رہے ہیں، اس کی قرات کو سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے کو سیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے معانی کو سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ لہذا تمام بھائیوں سے، تمام میرے چینل پہ آنے والے جو بھائی ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ لازماً ترجمہ قرآن بھی ساتھ جتنا ملے نا، یہ بہت آسان آپ کے لیے ہو جائے گا۔ ادھر آپ کے تلفظ بھی بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ اتنے حصے کے معانی کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری یہ بات بہت مفید محسوس ہوگی، اور یہی ہی اصل مقصد ہے قرآن مجید کا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ للفقراء، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ جو را کے اوپر مد ہے یہ مد واجب ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ نہیں ہے یہ۔ للفقا، فقا، ٹھیک ہے، قاف کو موٹا، فقا، الذی، ذی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ احصروا، صاد کو بھی موٹا، را کو بھی موٹا، را کے اوپر پیش ہے اس وجہ سے را کو موٹا ادا کریں گے، اور یہ واو مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، سبی، بی یا مدہ ہے، للہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے، لا الف مدہ ہے، یستطیع، یہاں تا اور طا اکٹھے آ رہے ہیں، لہذا بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، تا اور طا، تا کو باریک، طا کو موٹا، طی یا مدہ، عو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، ضربا فی الارض، یہاں واد کو موٹا ادا کرنا ہے، را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، اور یہاں نون تنوین کا اخفا ہے باریک، فی الارض، را کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واد کو بھی موٹا ادا کریں گے، وقف کی صورت میں واد کو ساکن کر دیں گے۔ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف۔ اچھا، یہاں حا کو واضح نکالنا اس کے مخرج سے، ٹھیک ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ اچھا، جا یہ الف مدہ ہے، ہلو، او غین کو موٹا ادا کرنا لیکن ہلانا نہیں ہے، نیا، یا پہ جو مدہ یہ مد واجب ہے۔ اچھا جی، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، یعنی کہ واضح کر کے پڑھیں گے، نرم نہیں پڑھیں گے۔ من التعفف تعرفهم بسیماهم۔ اچھا جی، یہاں تا کو باریک پڑھیں گے، را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ ہم بی، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، بی سی، سی یا مدہ ہے، ما مد اصلی ہے، جیسا کہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اور اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لا الف مدہ ہے، يسألون الناس إلحافا،
یسألو حمزہ کو تحقیق سے، لو و مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے۔ اچھا جی، الحا حا الف مدہ ہے، فا وقف کی صورت میں اس کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا، الحافا وما، ٹھیک ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وما ما الف مدہ ہے، تن یہاں نون ساکن کا اخفا ہے باریک، فی قو قاف کو موٹا و مدہ ہے، من یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، خوئی خوا کو موٹا یا لین ہے، رین یہاں را کو باریک پڑھیں گے اور نون تنوین کا اخفا ہے باریک، فَإِنَّ اللَّهَ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہی مد اصلی ہے، علی لی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ملا کے پڑھیں گے تو علیمون الذین ہوگا، کیا ہوگا، علیمون الذین، نون قطنی والا قاعدہ اس میں لگے گا۔ تو یہ آپ قرآنی قاعدہ کا جو ہم نے کورس بنایا ہے، قرآنی قاعدہ 41 اسباق پر، اس میں سے آپ 29 اور 30 غالباً یہ ویڈیوز ہیں، 29 اور 30 نون قطنی کے بارے میں، اس میں آپ اس کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، ملا کے پڑھیں گے تو الذین ہے، ٹھیک ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم، اچھا الذی ذی مدہ ہے، یہ سبق کے دوران اگر میں کہیں وقف کرتا ہوں سمجھاتے ہوئے تو اس طرح، یعنی کہ یہ صرف درسن اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر آپ وقوف کا خیال رکھیں، معنی کے لحاظ سے وقف کریں، ٹھیک ہے جی، ذی یا مدہ ہے، یون نون ساکن کا اخفا ہے، فی قو قو و مدہ ہے، اموالہم میم ساکن کا اظہار ہے، و مد اصلی ہے، لہم میم ساکن کا یہاں اخفا ہے، غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، اچھا اخفاء شافہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، باللی لی لین ہے، والنہاری نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، سرا را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبریں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ، وعلا لا الف مدہ ہے، نیت یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، فلہم، اچھا جی، یہاں ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا جو کہ اقصی حلق ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، اجرہم عند ربہم، را کو موٹا ادا کریں گے، جیم کو ہلا کے پڑھیں گے، جیم قلقلہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، عین نون ساکن کا اخفا ہے، ربہم را کو موٹا ادا کریں گے اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں، اچھا جی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، لا الف مدہ، خو لین ہے، فون یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، علی لی لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، ولا لا الف مدہ ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، یحزنو زا کو زور کی زا کی طرح پڑھیں گے، زور جیسے زور ہم کہتے ہیں نا، اچھا اس کی زا ہوتی ہے شروع میں، اور سیٹی میں سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، زا، اچھا نو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں یحزنون الذین، لیکن یہاں وقف کریں گے، آیت بھی ہے اور وقف لازم بھی ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، الذی ذی مدہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، کلو لو و مدہ ہے، نربا را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، با مد اصلی ہے، لا الف مدہ ہے، یقو قاف کو موٹا و مدہ ہے، مو و مدہ ہے، الا لا الف مدہ ہے، کما ما الف مدہ ہے، یقو قاف کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، ملذی ذی یا مدہ ہے، ذال کو نرم ادا کریں گے، یتخب خوا کو موٹا با کو باریک، ٹھیک ہے، تا کو بھی باریک پڑھیں گے، طہ الشیطان،
طا کو موٹا ادا کریں گے، شین کو باریک پڑھیں گے، منہ میں آواز پھیل جاتی ہے شین کو ادا کرتے ہوئے۔ اچھا شی یا لین ہے، طا کو موٹا ادا کریں گے اور مد اصلی ہے۔ من المس، وقف کی صورت میں یہ مشدد ساکن ہو جائے گا، جو مشدد حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور 2 حرف کی دیر لگا کر ہم وقف کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، بِأَنَّ ذا مد اصلی ہے، بِأَنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، قاف کو موٹا الف مدہ ہے، لو انما یہاں مد جائز ہے، وہ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مل بیع بی یا لین ہے، مثل الربا را کو باریک پڑھیں گے اور یہ مد اصلی ہے، تو وقفاً وصلاً اس کو 1 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جب وقف کرنا ہے، اکثر ایسے غلطی کرتے ہیں، اکثر حفاظ بھی غلطی کر دیتے ہیں، کئی قراء کرام اپنی آواز تلاوت میں اپنے لہجے کو سیٹ کرنے کے لیے یہ غلطی کر دیتے ہیں، مثل الربا، یہ دیکھیں کتنا لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ لہجہ تو بن گیا، سٹائل تو بن گیا، لیکن تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اپنے لہجے کو تجوید کے قواعد کے عین مطابق کرنا ہے، اس کے مطابق ڈھالنا ہے، نہ کہ اپنے لہجے کو جو ہے نا وہ آپ لہجہ سیٹ کرتے کرتے تجوید کے قواعد کو آپ خراب کر دیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہاں لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، اور لام کو ہلانا نہیں ہے، بی یا لین ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، وَحَرَّ را کو موٹا ادا کریں گے، مَرِّبَا را کو باریک پڑھیں گے اور یہ مد اصلی، یہ بھی وقفاً جو میں نے یہاں بتایا۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، فمن نون ساکن کا اخفا ہے باریک، جا پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، جاءہو 3 سے 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں، ہو مد اصلی ہے، مو وولین ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، تم یہاں نون تنوین کا ادغام ہے، من ربہ یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، یہاں معال غنہ ہے اور یہاں بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، من ربہ، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اچھا جی، را کو با سے سختی سے ملائیں گے، ربہ ہی مد اصلی ہے، فن نون ساکن کا اخفا ہے، تہا ہا مد اصلی ہے، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اچھا جی، نون ساکن کا اخفا ہے، تہا باریک اخفا ہے، ہا مد اصلی ہے، فَلَهُ ہو مد اصلی ہے، ما الف مد ہے، سَلَفَ سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، وَأَمْرُهُ میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ہو پہ جب مد کریں گے تو یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، إِلَى اللَّهِ جب وقف کریں گے تو اس کو آپ لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ومن نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، الف مدہ ہے، فَأُولَئِكَ یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، صوت کو موٹا ادا کریں گے، حا مد اصلی ہے، بن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے ملانے کی صورت میں، جب وقف کریں گے تو مد کے ساتھ لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور را کو پھر موٹا پڑھیں گے وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھیں گے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، فی یا مدہ، ہا الف مدہ، خا مد اصلی ہے، لی دو و مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے 275 نمبر آیت تک۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے چند نصیحتیں آپ سے کی ہیں قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے، اس کا ترجمہ بھی لازماً سیکھیں تاکہ مکمل جو ہے قرآن مجید کے مقصد کو ہم حاصل کر پائیں جو اس کا نزول کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔